ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم دینی ماں بہنوں، نکاح ہر انسان کی ضرورت ہے. جس طرح کھانا انسان کی ضرورت، پینا انسان کی ضرورت، پہننا انسان کی ضرورت، اسی طرح نکاح یہ بھی انسان کی ضرورت ہے. بھوک لگنے پر انسان کھانا کھاتا ہے، اپنے بھوک کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. پیاس لگنے پر پانی پیتا ہے، اپنی پیاس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. گرمی اور سردی سے بچاؤ کے لیے کپڑا پہنتا ہے اور پہننے کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. اسی طرح جب نکاح کرنے کا وقت آتا ہے، جب عمر نکاح کو پہنچتی ہے، تو انسان نکاح کرتا ہے اور نکاح کر کے اپنی جو طبعی ضرورت ہے اس طبعی ضرورت کو پورا کرتا ہے. اور یہ ضرورت ہر انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے. جس طرح بھوک کے موقع پر کھانے کی ضرورت، پیاس کے موقع پر پانی کی ضرورت، گرمی سردی سے بچاؤ کے موقع پر پہننے کی ضرورت، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جذبہ ہر ایک کے اندر رکھا. اس جذبے کو پورا کرنے کے لیے نکاح کی ضرورت ہے. وہ جذبہ ہے شہوت کا جذبہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جذبہ صرف انسانوں میں نہیں رکھا، بلکہ اللہ نے یہ جذبہ ہر جاندار میں رکھا. جس طرح انسان کے اندر اللہ نے یہ جذبہ رکھا ہے، اسی طرح انسان کے علاوہ جو جانور ہے ان جانوروں کے اندر بھی اللہ نے یہ شہوت کا جذبہ رکھا ہے. اور کیوں رکھا اللہ نے، اس کی بھی حکمت بیان ہے. اللہ نے یہ جذبہ اس لیے رکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا کا یہ نظام قیامت تک چلانا تھا. اللہ نے یہ دنیا کی چیزیں، اسباب، یہ جو کچھ پیدا کیا
یہ ساری چیزیں قیامت تک چلنے والی ہے۔ اگر یہ جذبہ نہ رکھا جاتا تو توالد اور تناسل یعنی پیدا ہونے کا سلسلہ باقی نہ رہتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قیامت تک دنیا کے نظام کو چلانا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توالد اور تناسل کے لیے کہ دنیا میں لوگ پیدا ہوتے رہے تاکہ دنیا کا نظام چلتا رہے، تو اللہ کے یہاں توالد اور تناسل مقصود تھا۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کے دل میں یہ جذبہ رکھا، اور یہ جذبہ عین فطرت کے مطابق ہے۔ ایسا نہیں کہا کہ یہ جذبہ غلط ہے، اس جذبے کو پورا نہیں کرنا چاہیے، اگر اللہ کا تعلق حاصل کرنا ہے تو اس جذبے کو کچلنا پڑے گا۔ شریعت نے ایسا نہیں بیان کیا۔ شریعت نے اس جذبے کو پورا کرنے کے لیے طریقہ بیان کیا۔ جاندار اپنے شہوت کو جذبہ پورا کرنے کے لیے آزاد ہے، اس کے لیے شریعت نہیں ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں اور نبی کو نبی مانتے ہیں، اس لیے نبی کی بتلائی ہوئی جو شریعت ہے، اس جذبے کو پورا کرنے کے لیے اگر حلال راستہ نہ ہوتا تو معاشرے میں زنا عام ہو جاتا۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اس جذبے کو کچلیں گے تو اللہ کا تعلق ملے گا، یہ تو دوسرے ادیان کی اور دوسرے مذہبوں کی بنیاد ہے۔ عیسائیت ان کی بنیاد یہ ہے کہ رہبانیت اختیار کرو، شادی کے بغیر زندگی گزارو، جنگل بیابان میں چلے جاؤ تو اللہ کا تعلق ملے گا۔ لیکن اسلام ایسا پاکیزہ مذہب ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو جو شریعت دی گئی ہے وہ اتنی پاکیزہ شریعت ہے کہ اس شریعت میں اس جذبے کا جائز راستہ بتلایا۔ یہ جو جذبہ اللہ نے رکھا ہے، شہوت کا جذبہ مرد کے دل میں، عورت کا جذبہ عورت کے دل میں، مرد کا جذبہ، اس کشش اور اس جذبے کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حلال اور پاکیزہ اس کا راستہ بتلایا، اور وہ راستہ ہے نکاح والا، کہ نکاح کر کے انسان چاہے مرد ہو یا عورت، اللہ نے جو شہوت کا جذبہ رکھا ہے وہ جذبہ حلال طریقے سے پورا کر سکتے ہیں۔ اس لیے ترغیب دی گئی، نکاح کے فضائل بیان کیے گئے، نکاح کرنے کی طرف امت کو متوجہ کیا گیا، اور نکاح کے مقاصد اور اغراض بیان کیے گئے، تاکہ ان مقاصد اور اغراض کو سامنے رکھ کر امت اپنے اس جذبے کو حلال طریقے سے پورا کرے اور معاشرے سے زنا ختم ہو جائے، یہ جذبہ غلط جگہ پورا نہ ہو۔ اس کے لیے اسلام نے نکاح کو مشروع کیا۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ پر فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، بے شمار جگہیں ایسی ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کی ترغیب دی، نکاح کا حکم دیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب عمر نکاح کو پہنچ جائے تو نکاح کرنے کی طرف متوجہ کیا، نکاح کے مقاصد بیان کیے۔ ایک جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جوانوں کا گروہ، اے جوانوں کی جماعت، اگر تم میں نکاح کرنے کی طاقت ہے تو نکاح کر لو۔ کیا ہوگا نکاح کا فائدہ؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
نکاح کے ذریعے سے اللہ تمہاری شرمگاہ کو محفوظ کر دیں گے اور اللہ تمہاری آنکھوں کو محفوظ کر دیں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نکاح معاشرے میں حیا اور عفت کے آنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ اگر غلط جگہ استعمال ہوگی تو اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وعید سنائی، کیا فرمایا؟ اگر یہ نگاہ غلط جگہ استعمال ہوئی، غلط مردوں کو دیکھا، غلط عورتوں کو دیکھا، نامحرم مرد نامحرم عورتیں، ان پر اگر یہ نگاہ پڑی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اس آنکھوں میں پگھلا ہوا شیشہ ڈالا جائے گا۔ وعید بتلائی، آنکھ کا استعمال صحیح ہو۔ آنکھ اللہ نے اس لیے نہیں دی ہے کہ مرد نامحرم عورتوں کو دیکھے اور عورت نامحرم مردوں کو دیکھے۔ اللہ نے نکاح اسی لیے مشروع کیا ہے۔ اور کیا حدیث بتلائی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر شوہر اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور بیوی شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اللہ دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ نگاہ کا استعمال صحیح کروایا تاکہ معاشرے میں حیا آئے، معاشرے میں عفت آئے اور معاشرے سے زنا ختم ہو۔ تو اس کے لیے نکاح کو مشروع کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی ایک غرض یہی بیان کی کہ نکاح انسان کی آنکھوں کو محفوظ کرتا ہے اور نکاح انسان کی شرمگاہوں کو محفوظ کرتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اگر نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے، اس کا انتظام نہیں ہے، لیکن اندر شہوت کا جذبہ ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شہوت کا جذبہ گناہ کی طرف مائل ہو جائے اور انسان گناہ کا ارتکاب کر لے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہوت پر کے جذبے پر کنٹرول کرنے کے لیے عمل بتلایا۔ کیا بتلایا؟ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے تو روزہ رکھو، روزہ شہوت کے دوڑ کا ذریعہ ہے۔ روزے کے ذریعے سے شہوت پر کنٹرول ہوتا ہے، شہوت قابو میں آتی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو شریعت بتلائی گئی، جو دین بتلایا گیا، وہ عین فطرت کے مطابق ہے۔ اس میں ہماری تمام ضرورتوں کی رعایت کی گئی ہے۔ کھانے کی ضرورت ہے، کھانے کا طریقہ بتلایا، پانی کی ضرورت ہے، پانی پینے کا طریقہ بتلایا، پہننے کی ضرورت ہے، پہننے کا طریقہ بتایا، نکاح کی ضرورت ہے، نکاح کا طریقہ بتلایا۔ اس لیے نکاح اللہ کی طرف سے بھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اس کی ترغیب دی گئی، حکم دیا گیا۔ بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ انسان نکاح کرتا ہے اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں فرمایا مسکین مسکین مسکین، وہ انسان مسکین ہے، فقیر ہے، محتاج ہے۔ پوچھا گیا کون فقیر کون محتاج؟ فرمایا وہ مرد جس کا نکاح نہیں ہوا ہے۔ پھر فرمایا مسکینتن مسکینتن مسکینتن، وہ عورت مسکینہ ہے، غریب ہے، محتاج ہے۔ پوچھا گیا کون عورت غریب کون محتاج؟ فرمایا وہ عورت جس کا نکاح نہیں ہوا۔ تو نکاح کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ عفت، حیا اور پاک دامنی زندگی میں پیدا کرنا مقصود ہے۔ اور دوسرا مقصد جو بیان کیا گیا بقائے نسل، کہ نکاح کے ذریعے سے اللہ نسل کو اور انسانوں کو قیامت تک باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر نکاح والا طریقہ نہ ہوتا تو دنیا میں اولاد کے پیدا ہونے کا سلسلہ نہ ہوتا،
تو قیامت تک یہ دنیا کی جو ضروریات ہے، دنیا کا نظام ہے، یہ کیسے پورا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بقائے نسل پر، توالد اور تناسل پر، یعنی پیدا ہونے کا سلسلہ قیامت تک باقی رکھنا ہے، اس کے لیے اللہ نے ایک حلال راستہ نکاح والا مشروع کیا، تاکہ اس کے ذریعے سے میاں بیوی کا نکاح ہو اور نکاح کے بعد اولاد کے پیدا ہونے کا سلسلہ ہو اور پھر ان کے نکاح ہو، تاکہ قیامت تک یہ سلسلہ باقی رہے۔ یہ دوسرا مقصد ہے نکاح کا۔ تیسرا مقصد کثرت امت، یہ بھی نکاح کا مقصد ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے میری امت میں کثرت ہو، تو کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حدیث پاک میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تزوج الولود الولود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو جو شوہر سے خوب محبت کرنے والی ہو۔ محبت ہی سے گھر آباد ہوتے ہیں، محبت ہی سے دل ملتے ہیں۔ جس طرح اینٹوں کے ملنے سے، سیمنٹ کے لگانے سے دیواریں بنتی ہے، اسی طرح دلوں کی محبتوں سے اللہ گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی خوبی کہو، عورت کا کمال کہو، اور ایسی عورت سے نکاح کرنے کی ترغیب دی گئی کہ جو شوہر سے محبت کرنے والی ہو، ودود، اور دوسرا فرمایا ولود۔ دوسری خوبی بانج عورت جس کو کوئی اولاد نہیں ہو رہی ہے، اس کے مقابلے میں اس عورت کو پسند کیا گیا جو صاحب اولاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شوہر سے محبت کرنے والی اور اولاد جننے والی عورت سے نکاح کرو، خوب اولاد دینے والی، خوب شوہر سے محبت کرنے والی ایسی عورت سے نکاح کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حکمت بیان کر رہے ہیں، اس لیے تاکہ میری امت میں کثرت ان کی وجہ سے ہو۔ اولاد کی کثرت ہوگی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کثرت ہوگی، اور امت محمدیہ میں کثرت یہ مطلوب ہے۔ اس لیے روایت میں آتا ہے کل قیامت کے دن جنت میں 120 جنتی کی صفیں ہوگی، اس میں سے 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوگی، صرف 40 صفیں دوسری امتوں کی ہوگی۔ تو یہ کب ہوگا؟ جبکہ اولاد کی کثرت ہوگی۔ یہ تو باطل کا نعرہ ہے، ہم دو ہمارے دو، اور آج گھروں میں، عورتوں میں یہ چیزیں عام ہونے لگی۔ ایسی چیزیں اختیار کرو کہ اب بچے پیدا نہ ہو، ایک ہو گیا، دو ہو گیا۔ گھر کی عورتوں کی طرف سے، چاہے عورت کے خاندان کے ہو چاہے مرد کے خاندان کے ہو، تانا دیا جاتا ہے کیا تمہارا کام صرف بچے پیدا کرنا ہی ہے؟ کون سنبھالے گا بچوں کو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں کثرت اولاد، کثرت امت، یہ نکاح کا مقصد ہے۔ اس لیے ایسے طریقے اختیار کرنا کہ بغیر عذر کے اولاد نہ ہو، اولاد کی نعمت سے محروم رہے، ایسے طریقے اختیار کرنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، اس کو گناہ قرار دیا۔ اور شریعت جس چیز کو پسند کرتی ہے اس کے خلاف یہ عمل ہے۔ کیا سوچتے ہیں اولاد زیادہ ہوگی تو ان کو کون کھلائے گا؟ یہ تو غیروں کی سوچ ہے، جو آج ایمان والوں کی سوچ بن گئی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر جو چیز بھی رینگ رہی ہے، چل رہی ہے، سب کی روزی کا وعدہ اللہ نے لے رکھا۔ ہم سمجھ رہے اس بچے کو باپ کھلا رہا ہے،
حدیث پاک میں ہے جہاں حمل پر 120 دن گزرتے ہیں، 40 دن گزرے، پھر 40 دن گزرے، پھر 40 دن گزرے، 120 دن گزر گئے، اب اس کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے، یہ نیک بخت ہوگا کہ بدبخت ہوگا، اس کو کتنا رزق دیا جائے گا، یہ سارا اللہ کی طرف سے لکھ دیا جاتا ہے، جس سے پتا چلا کہ روزی پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے، ہر ایک کو اللہ ہی کھلا رہے ہیں، یہ آنے والا بچہ اس کا انتظام بھی اللہ کرنے والے ہیں، اس لیے قرآن کہتا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، فقر و فاقہ کے خوف سے اپنے بچوں کو مار مت ڈالو۔ یہ تو یہ جہاں زمانے جاہلیت کا نعرہ تھا، یہ تو باطل سوچ ہے کہ بچے ہوں گے تو ان کے کھانے کا انتظام کرنا پڑے گا، اتنا کمانے کا ذریعہ ہے نہیں، اب ایسی تدبیریں اختیار کرو کہ جس سے بچے کے ہونے کا سلسلہ ہی بند ہو جائے۔ شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ آج تو اعضاء بھی کمزور ہو گئے، قوا بھی کمزور ہو گئے، پہلے بچوں کی کثرتیں ہوا کرتی تھی، آج بیماریاں اتنی لاحق ہو گئی، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ نکاح کا مقصد کثرت امت ہے، تو جس طرح ایک مقصد اپنی نگاہوں کی اور شرمگاہ کی حفاظت، اسی طرح بقائے نسل یہ نکاح کا مقصد ہے، اسی طرح کثرت امت یہ بھی نکاح کا مقصد ہے۔ اور جب یہ نکاح کی ضرورت ہر ایک کو ہے، چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو، چاہے وہ شہر میں رہنے والا ہو گاؤں میں رہنے والا ہو، کیونکہ یہ جذبہ شہوت کا اللہ نے ہر ایک میں رکھا، تو جب جذبہ ہر ایک میں ہے تو یہ ضرورت ہر ایک کو پورا کرنے کی ضرورت ہوگی، تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے شریعت نے کوئی ایسا طریقہ، ایسے لوازمات نہیں رکھے کہ جس کی وجہ سے نکاح کرنا مشکل ہو جائے۔ شریعت کی طرف سے نکاح کا اتنا آسان طریقہ بتلایا گیا کہ ہر کوئی اپنی اس نکاح کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے۔ چند فرائض ہے، کچھ واجب ہے، کچھ سنتیں ہیں، بس انہی کو ادا کر لینا نکاح ہو گیا۔ فرائض میں سے میاں بیوی کا اپنی دلی رضامندی کے ساتھ ایجاب و قبول کرنا، عورت کی طرف سے وکیل کی طرف سے مولانا نے کہہ دیا فلاں بنت فلاں کا نکاح ہم نے آپ سے اتنے مہر میں کر دیا، یہ ایجاب ہو گیا۔ شوہر نے کہہ دیا میں نے اس کو قبول کر لیا، یہ قبول ہو گیا، یہ فرض ہے۔ دوسرا فرض، دو مسلمان عادل، دو مسلمان بالغ عقل مند، ان کا اس ایجاب و قبول کو سننا اور اس کو سمجھنا، یہ بھی فرض ہے۔ تو نکاح کے دو فرض، واجب کیا؟ مہر کا ادا کرنا، سنتیں کیا؟ نکاح کے بعد چھوارے کی تقسیم، نکاح سے پہلے خطبہ پڑھنا، نکاح کے بعد جب میاں بیوی کی رخصتی ہو جائے، رات گزر جائے، اس کے بعد دوسرے دن ولیمہ کرنا، یہ نکاح کی سنت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نکاح کے آسان طریقے کو بیان کیا، آپ نے عمل کر کے بھی بتلایا۔ طریقہ کیا بیان کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونہ، سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں دو باتیں، ایک تو مشقت کم، دوسرا خرچ کم۔ دونوں ترجمے کیے گئے ہیں، سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں مشقت کم ہو، محنت کم ہو اور خرچ بھی کم ہو۔ آج ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے نکاح میں برکت لانی ہے تو ہم بڑا ولیمہ کریں گے، پورے گاؤں والوں کو کھلائیں گے، فلاں کو بلائیں گے تو ہمارے نکاح میں برکت آ جائے گی۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکاح میں برکت لانے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ ایک تو ہم اپنے دماغ سے سوچ رہے کہ برکت کیسے آئے، اور ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ نکاح میں برکت کیسے آئے گی۔ تو نکاح میں برکت آنے کا طریقہ بیان کیا، جس میں خرچ کم ہو اور جس میں مشقت اور محنت کم ہو۔ پہلے دور نبوی میں اور دور صحابہ میں نکاح اسی طرح ہوتے تھے۔ دیکھو مزاج شریعت کو سمجھو، آج ہم نے مزاج شریعت سمجھنا چھوڑ دیا۔ ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا، انسان کا جذبہ یہ ہونا چاہیے مزاج شریعت کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ کیا ہے۔ آپ نے نکاح کیا، کیسا نکاح؟ ایک غزوے سے واپسی ہو رہی ہے، غزوے خیبر سے واپسی ہو رہی ہے، حضرت صفیہ سے نکاح ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو غزوے سے واپس ہو کر مدینہ پہنچتے، مدینہ پہنچ کر سارے مدینہ والوں کو مسجد نبی میں جمع کرتے اور اعلان کرواتے کہ آج محمد کا نکاح ہونے والا ہے۔ سارے لوگ اعلان پر آ جاتے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو ضرورت سمجھا تھا۔ جس طرح پانی پینے جاتے ہو تو اعلان کرتے ہو کہ میں پانی پینے جا رہی ہوں، کہیں کسی کام کے لیے گاؤں گئے تو پورے معاشرے میں اعلان کرتے ہو کہ میں گاؤں کام کے لیے جا رہی ہوں، اپنی ضرورت ہے۔ بہت ساروں کو تو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ تو جس طرح ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اتنا زیادہ تکلف نہیں ہوتا، انسان کتنا آسانی کے ساتھ اپنی ضرورت کو پورا کر لیتا ہے، تو نکاح بھی ضرورت سمجھنا اور اس ضرورت کو بھی آسانی سے پورا کر دینا، یہ ہے مزاج شریعت۔ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے سے واپسی پر صحابہ سے کہا مدینہ نہیں جائیں گے، ابھی اس میدان میں ہم کو رکنا ہے۔ سارے صحابہ کو ایک خالی میدان میں رکوایا اور یوں کہا سب لوگ اپنے اپنے خیمے ڈال دو۔ ہر ایک نے اپنے اپنے خیمے ڈال دیے، میدان بڑا تھا۔ کچھ صحابہ کے خیمے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے قریب، کچھ کے خیمے دور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کیا، رخصتی بھی کی اور ولیمہ بھی کیا۔ دیکھو نبی کا نکاح کیسے ہو رہا ہے، نبی کی رخصتی کیسے ہو رہی ہے، نبی کا ولیمہ کیسے ہو رہا ہے، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس میدان میں جتنے لوگ جمع تھے، 1500 1300 جتنے صحابہ جمع تھے، ایک صحابی کو بھیجتے اور کہتے جاؤ سب کو بلا لو، نبی کا نکاح ہو رہا ہے۔ تو مشکل نہیں تھا، آسان تھا، سارے لوگ اسی میدان میں جمع ہیں۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان میں بھی سارے صحابہ کو جمع نہیں کیا، سارے صحابہ اپنے اپنے خیمے میں ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب آس پاس کے کچھ صحابہ تھے، ان کی موجودگی میں نکاح کر لیا۔ جیسا مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہو، ایک کونے میں جمع ہو گئے اور نکاح ہو گیا، دوسرے کونے والوں کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ اس کونے میں نکاح ہو رہا ہے۔ اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ پھر نکاح ہو جانے کے بعد رخصتی ہو گئی۔ ابھی تک وہ میدان میں جو صحابہ موجود ہے ان کو پتہ نہیں ہے کہ نبی کا نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی، نہیں معلوم ہے۔ جب شباشی ہو گئی، رات گزار دی گئی، صبح جب ولیمے کا وقت آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا صحابہ سے جو قریب کے تھے کہ اپنے اپنے دوشوں میں جو چیزیں ہیں، ایک چمڑے کا دسترخوان بچھایا گیا اور یوں کہا گیا اس پر لا کر رکھ دو، کوئی گھی، کوئی پنیر، کوئی کھجور، یہ لا کر رکھا، ایک مالیدہ سا حلوہ سا بن گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، خادم خاص تھے،
کہا جاؤ آس پاس کے جو صحابہ ملے ان کو بلا لو. یہ نہیں کہا فلاں کو بلاؤ فلاں کو بلاؤ فلاں کو بلاؤ. ہمارے یہاں تو نکاح سے پہلے ایک لسٹ بنتا ہے کن کو دعوت دینی ہے. دعوت نامے چھپتے ہیں. اس دعوت نامے اور کارڈ پر کتنا خرچ ہو رہا ہے. حالانکہ صرف نکاح اور ولیمے کی اطلاع ہے. فون سے بھی دے سکتے ہیں. موبائل ہو گئے آج کے زمانے میں. لیکن ایک ایک کارڈ 1000 کا 2000 کا 1500 کا کتنا سارا امت کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد کتنوں کو بلایا جائے گا سب کی لسٹ تیار ہوتی ہے. یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بھی نہیں بتلائے. حضرت انس سے کہہ دیا آپ جو مناسب سمجھے ان کو بلا لو. قریب کے صحابہ حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب کے جو صحابہ تھے ان کو بلا لیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھا لو یہ نبی کا ولیمہ ہے. بتاؤ ایسا ولیمہ کون نہیں کر سکتا ہے. نبی کا ایک ولیمہ دودھ کے پیالے پر ہوا ہے. گھر میں سادہ سی دال بنا دی کچھ رشتہ دار کو بلا لیا اور ولیمہ کر لیا. ولیمے کی سنت اس سے بھی ادا ہو سکتی. اندر کا جذبہ سنت کے ادا ہونے کا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ جتنے خرچ کیے جا رہے ہیں جو شریعت سے ہٹ کر ہے یہ سارے رسم و رواج ہے اور صرف اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. جب کھانے کا وقت تھا تو آ گئے اور جب کھلانے کی باری آئی تو یہ ساری باتیں سامنے رکھ رہے ہیں. ایسے جملے لوگوں کی طرف سے سننے کو ملتے ہیں. دیکھو یہی ایک چیز کہ لوگ کیا کہیں گے اس کی وجہ سے ہمارا ہر کام اس پر کوئی ثواب نہیں ملتا. ہمارے ولیمے پر بھی ہم کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. چاہے 1000 کو کھلاؤ 2000 کو کھلاؤ. اندر کا جذبہ یہ ہے لوگ کیا کہیں گے. اتنوں کا کھایا ہے تو اتنوں کو کھلانا پڑے گا. اندر کا یہ جذبہ اس پر ولیمے پر کوئی ثواب نہیں ملے گا کیونکہ ہم نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کھلایا لوگوں کی زبان بند کرنے کے لیے کھلایا. ایک واقعہ یاد آیا. ایک مرتبہ ابو طالب ان کی موت کا وقت آ گیا. ابو جہل پہنچ گیا امیہ پہنچ گیا اور 2 جگہیں ابو طالب کے پاس خالی تھی بیٹھنے کی تو جلدی سے جا کر ابو جہل بیٹھ گیا اور امیہ بیٹھ گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا چچا بیمار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے عیادت کے لیے. اگر وہ جگہ خالی ہوتی کیوں بیٹھا ابو جہل؟ اس لیے بیٹھا کہ اگر وہ جگہ قریب میں خالی تھی اگر محمد آ کر بیٹھ جائے گا تو کان میں کوئی ایسی بات کہہ دے گا جس سے کہیں یہ کلمہ نہ پڑھ لے. جا کر ابو جہل بیٹھ گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کیا کہا؟ دیکھا حالت بہت نازک ہے آخری وقت چل رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دو. کل قیامت کے دن میں تمہارے لیے سفارش اور شفاعت کروں گا. مجھے شفاعت کرنے کا موقع ملے گا. اگر تم نے کلمہ پڑھ لیا تو میں کہہ سکوں گا میرا چچا کلمے کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا ہے. جہاں دعوت دی فوراً ابو جہل بولا اگر جہنم کی ڈر سے تم نے بھتیجے کو دین کو قبول کر لیا تو مکہ کی عورتیں اور مکہ کے بچے کیا کہیں گے؟ تو مجھے یہ سنانا تھا. یہ تو ہم جو یہ کہہ رہے ہیں لوگ کیا کہیں گے یہ تو ابو جہل کا نعرہ ہے. ہمارے مفتی صاحب نے لکھا ہے
کہ یہ زمانے جاہلیت کا نعرہ ہے جو آج امت میں آ گیا، اور آج امت اس کی وجہ سے عمل کر رہی ہے۔ تو ابو جہل نے کہا تھا بھتیجے کو دین کو قبول کر رہے ہو جہنم کے ڈر سے، تو مکہ کی عورتیں کیا کہے گی، مکہ کے بچے کیا کہیں گے؟ تو اس وقت ابو طالب نے کیا کہا؟ ابو طالب نے کہا اختار النار علی الآر، میں جہنم کی آگ کو پسند کرتا ہوں آر پر، یعنی لوگوں کی آر سننا نہیں چاہتا، جہنم میں جلوں یہ مجھے پسند ہے۔ اس لیے یہ جو جملے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کی وجہ سے معاشرے سے سنتیں چھوٹ رہی ہے، اور معاشرے میں رسم و رواج، فضول خرچیاں اور مال کا غلط استعمال یہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی نظر میں بہت مبغوض اور بہت ناپسندیدہ، ابغض الی اللہ ثلاث، 3 لوگ جو ہے اللہ کی نظر میں بہت ناپسندیدہ ہے۔ پہلا فرمایا ملحد فی الحرم، حرم میں الحاد کرنے والا، حرم میں ایمان کے خلاف باتیں کرنے والا، عقیدے کو بگاڑنے والا، الحاد پھیلانے والا جو حرم میں پھیلا رہا ہے، یہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ۔ دوسرا فرمایا مبتغٍ فی الاسلام سنت الجاہلیہ، اسلام میں رہ کر زمانے جاہلیت کی رسم و رواج کو عام کرنے والا۔ یہ جو رواج ہے، چاہے خاندان کا رواج ہو، چاہے معاشرے کا رواج ہو، چاہے قوم کا رواج ہو، چاہے قبیلے کا رواج ہو، سنت کے خلاف۔ ہمیں تو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے نبی نے نکاح کیسے کیا، صحابہ نے نکاح کیسے کیا، یہ ہے سنت۔ آج کے مفتی، آج کے عالم، اس کے گھر کا نکاح یہ سنت نہیں ہے۔ کھول کے بول رہا ہوں، مفتی کو بھی، عالم کو بھی ان کے گھر کی عورتوں کی وجہ سے بہت ساری رواجات پر عمل کرنا پڑ رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی، ولیمہ ہو گیا، صحابہ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب صحابہ کے درمیان چرچا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے جو رات گزاری وہ باندھی ہونے کے اعتبار سے گزاری یا بیوی ہونے کے اعتبار سے گزاری؟ موضوع بحث بنا۔ صحابہ نے کہا صبح پتہ چلے گا، جب اس میدان کو چھوڑ کر جانے کی باری آئے گی، مدینہ جب روانگی ہوگی تب پتہ چلے گا۔ اگر وہ باقاعدہ پردہ کرواتے ہیں، باقاعدہ ہودج منگوا کر اس پر پردہ ڈال کر پھر صفیہ کو لے کر جاتے ہیں تو سمجھ جائیں گے کہ وہ بیوی بن گئی ہے۔ اور اگر پردہ نہیں کرواتے، جیسا پردہ آزاد عورتوں کا ہے ایسا پردہ نہیں کرواتے تو سمجھ جائیں گے کہ وہ باندھی ہے، کیونکہ باندھی کے پردے کا حکم الگ ہے اور آزاد عورت کے پردے کا حکم الگ ہے۔ آزاد عورت کے لیے تو پورا بدن پردہ ہے، اور باندھی کے لیے چہرہ پردہ نہیں ہے، ہاتھ پردہ نہیں ہے، صرف پردہ ناک سے لے کر گھٹنے تک، اور جو ہے پیٹھ جو ہے یہی پردہ ہے باندھی کے لیے۔ اس لیے ایک مرتبہ ایک باندھی نے اپنے چہرے پر دوپٹہ ڈالا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے ہو گئے اور کہنے لگی اے کمینی، اپنے سر پر دوپٹہ ڈالتی ہے اور آزاد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے۔ اس سے پتہ چلا پردے کے احکامات الگ الگ ہیں۔ اسی طرح دور صحابہ میں جب نکاح آئے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہے جن سے کثرت سے روایات منقول ہے۔ جب ان کے نکاح کا وقت آیا، ان کے والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ ایک بیٹا چھوڑا تھا حضرت جابر اور 9 بیٹیاں تھیں۔ 3 بیٹیوں کا تو نکاح ہو گیا تھا، 6 بیٹیوں کا نکاح باقی تھا، اور ان کے والد بہت سارا قرضہ چھوڑ کر گئے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا باغ میں کھجوریں پک گئی ہے، جا کر باغ کا معائنہ کیا،
تو اتنی کھجوریں نہیں تھیں کہ جس سے سارا والد کا قرضہ ادا ہو سکے، پریشان ہو گئے۔ آج اس سال کھجوریں کم آئی ہے، اتنی کھجوریں ہے نہیں کہ پورا قرضہ والد کا ادا ہو سکے، اور قرضہ بھی کس سے لیا تھا؟ یہودیوں سے لیا تھا۔ اب کیا کریں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نگاہ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑے گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باغ میں اس سال اتنی کھجوریں نہیں آئی ہے کہ جس سے میرے والد کا پورا قرضہ ادا ہو سکے، آپ یہودیوں سے سفارش کر دیجئے کہ اس سال جتنا قرضہ ادا ہو جائے وہ وصول کر لو، اور باقی جو قرضہ رہ جائے آئندہ سال جب کھجوریں پکے گی تو اس کے ذریعے سے باقی قرضہ ادا کر دیا جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے سفارش کی، یہودیوں نے منع کر دیا، ہم اپنا پورا قرضہ وصول کریں گے اور اس سال کریں گے، ہم آئندہ سال کی مہلت نہیں دیتے ہیں۔ یہودی تھے، اللہ کے نبی کو نہیں مانتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ عنہ سے کہا، جابر یہ کھجوریں توڑو اور ڈھیر لگاؤ، کھجوروں کے الگ الگ ڈھیر لگاؤ، جب یہ کام کر لو پھر مجھے بلاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کھجوریں توڑ کر الگ الگ ڈھیر لگائے، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ڈھیر کے پاس چکر لگائے، برکت کی دعا کی اور کہا، جابر اپنے باپ کے قرض خواہوں کو بلاؤ۔ ایک یہودی آتا رہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑے ڈھیر سے، جو کھجور کا بڑا ڈھیر تھا، اس میں سے کھجوریں نکال کر ناپتے رہے اور یہودیوں کو قرضہ چکاتے رہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میرے دل میں اس وقت یہ خیال آیا کہ چاہے ساری کھجوریں میرے باپ کے قرضے میں ختم ہو جائے، چاہے میں اپنے گھر پر کھجور کا ایک دانہ لے کر نہ جاؤں، یہ مجھے پسند ہے، بس شرط یہ کہ میرے والد کا سارا قرضہ ادا ہو جائے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں دیکھتا رہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے قرضے چکاتے رہے، یہاں تک کہ سب کے قرضے ادا ہو گئے اور سارے ڈھیر ویسے کے ویسے پڑے ہوئے تھے، وہ ڈھیر جو پڑا تھا وہ بھی خالی نہیں ہوا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ پھر انہی کا واقعہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، ان کا اونٹ بہت آہستہ چل رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کچوکا لگایا، لکڑی جو ہے چبائی اس اونٹ کو، اور پھر وہ اونٹ تیز بھاگنا شروع ہو گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سب سے آگے جا رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری تیز کی، جابر کے قریب پہنچے، پوچھا، جابر کیا بات ہے، بہت تیز جا رہے ہو؟ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے نکاح کر لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنواری سے کیا یا بیوہ سے کیا؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیوہ سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنواری سے کرتے؟ آگے کا جملہ دیکھو کیا فرماتے ہیں، کنواری سے کرتے تو تم اس سے کھیلتے، وہ تم سے کھیلتی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی تو قربانی دے دی، میرے جذبات تھے کنواری سے نکاح کرنا، ہر جوان مرد، ہر جوان عورت کا جذبہ ہوتا ہے، لیکن حضرت جابر رضی اللہ عنہ قربانی دے رہے ہیں اپنی بہنوں کے خاطر۔ کیا کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں 9 بہنیں موجود ہیں، میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، اب ان 9 بہنوں کی تربیت کرنے کے لیے ماں تو تھی نہیں، والد بھی چلے گئے تھے، اب ان 9 بہنوں کی تربیت کون کرتا؟ تو مجھے ایسی عورت کی ضرورت تھی جو تجربہ کار ہو اور عمر میں بڑی ہو، تاکہ میری ان 9 بہنوں کی وہ تربیت کر سکے۔ یہاں ایک بات پتے کی یہ لکھی کہ دیکھو، حضرت جابر رضی اللہ عنہ اپنے بہنوں کے خاطر
بیوہ سے نکاح کر لو۔ آج لوگ یوں کہتے ہیں میں نے تو شوہر سے نکاح کیا ہے، تمہارے ماں باپ سے تھوڑی نکاح کیا ہے۔ بوڑھے ماں باپ آج گھروں میں بوجھ بن گئے۔ بیوی آنے والی بہو اپنے ساس اور سسر کی خدمت کرے گی اچھے جذبے کے ساتھ، گھر کے بسانے کے جذبے سے، تو جب ہمارا بھی بڑھاپا آئے گا، ہمارے خدمت کرنے والے بھی ہوں گے، تو ہمارے دلوں سے دعائیں نکلیں گی۔ اس لیے جذبہ مت بناؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس واقعے سے پتہ چل رہا ہے حالانکہ قضاءً بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن دیانتاً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیر نہیں کی۔ حضرت جابر کو یہ نہیں کہا کہ تم کیا بہنوں کے خاطر نکاح کیے ہو یا تم نے اپنے لیے نکاح کیا ہے، ایسا جملہ نہیں کہا۔ آپ صاحب نے فرمایا احسنت یا جابر، اے جابر تم نے بہت اچھا کیا، اس کی تحسین فرمائی، جس سے پتہ چلا کہ اگر خدمت کرنے کا اللہ نے موقع دیا ہے، جب تک وقت ہے ان کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھنا، نیک بختی سمجھنا، پھر جب الگ ہونے کا وقت آئے گا اس وقت الگ ہو جائیں گے۔ تو دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا جابر جب ابا کے قرضہ چکانے کی باری آئی تو دوڑتے دوڑتے میرے پاس آئے، اور جب نکاح کرنے کا وقت آیا تو اکیلے اکیلے نکاح کر لیے، ایسا جملہ نہیں کہا۔ آج تو مفتی ہو، عالم ہو، دعوت ولیمہ میں نہیں جائے گا، بھائی کیوں نہیں جا رہا ہے؟ اس لیے کہ مجھے اس نے دعوت نہیں دی ہے، بھول گیا تھا دعوت دینے کے لیے، فون کیا، پہلے کیوں نہیں دعوت دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا جملہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا اللہ تمہارے نکاح میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تم کو خیر کے ساتھ جمع فرمائے، بارک اللہ علیک وجمع بینکما بالخیر، اللہ تم کو خیر کے ساتھ جمع فرمائے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا نکاح حالانکہ مالدار صحابہ میں اتنا مال دیا تھا، اتنا مال دیا تھا حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو کہ جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے وراثت میں جو سونا چھوڑا وہ سونے کو کلہاڑے سے توڑا گیا، اتنا سونا، اتنا مال اللہ نے ان کو دیا تھا۔ آپ چاہتے تو مدینہ والوں کی کیا، مکہ والوں کی، مدینہ والوں کی، جزیرۃ العرب کی، پورے عرب کی دعوت کر سکتے تھے اور پورے عرب کا ولیمہ کر سکتے تھے، لیکن کیسا نکاح کر رہے؟ مسجد نبوی میں نکاح ہو رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہے، آپ امامت کروا رہے ہیں، لیکن اس نکاح میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہے کہ عبدالرحمن بن عوف نے نکاح کر لیا عشرہ مبشرہ میں سے، ان صحابہ میں سے کہ دنیا ہی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی خوشخبری دی ہے۔ جب مجلس نبوی میں آئے ان کے کپڑے پر پیلے کلر کا نشان دیکھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبدالرحمن تمہارے کپڑے پر یہ پیلے کلر کا نشان کیسا؟ یہ کلر تو شادی ہونے کے بعد لگایا جاتا ہے اور میاں بیوی ملتے ہیں، بیوی لگا کر آتی ہے، بیوی کی شوہر سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ ڈبہ شوہر کے کپڑے پر آ جاتا ہے، تمہاری تو شادی ہوئی نہیں ہے، تمہارے کپڑے پر یہ ڈبہ کیسے آ گیا؟ تو عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا نکاح ہو گیا ہے۔ آپ حسن نے یہ نہیں فرمایا عبدالرحمن اکیلے اکیلے نکاح کر لیے، ہم کو بلائے نہیں، کوئی تانا نہیں۔ پوچھا کس سے نکاح کیا؟ فرمایا انصاریہ عورت سے نکاح کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہر میں کیا دیا؟ مہر بیان کیا۔ پھر فرمایا عبدالرحمن ولیمہ کر لینا چاہے ایک بکری کے ذریعے سے۔ یہ نہیں کہا کہ ولیمے میں عبدالرحمن مجھ کو بلانا۔ اس لیے دیکھو مزاج شریعت ہے یہ
حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جن کی فضائل اعمال پڑھتے ہیں، ان کے گھر میں نکاح کا وقت آیا۔ آج کیا سمجھتے ہیں؟ خوشی تو ایک ہی دن آتی ہے، تو اس میں حضرت شاہ وصول اللہ صاحب نے بڑی پتے کی بات لکھی کہ ہم گھر میں شادی آتی ہے، سب کے دلوں میں خوشی کا ایک جذبہ اور خوشی کا ایک ماحول رہتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ گھر والوں کا جذبہ ہوتا ہے آج سب کو خوش کر دینا، گھر کی کام والی کو بھی خوش کرنے کا ہے، جھاڑو دینے والے کو بھی خوش کرنے کا ہے، نوکر کو بھی خوش کرنے کا ہے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا چھوٹے نہیں جس کو دعوت نہ دی جائے اور وہ خوش نہ ہو جائے۔ حضرت شاہ وصول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج شادی کے موقع پر سب کو خوش کرنے کا جذبہ ہے، اللہ اور اللہ کے نبی کو خوش کرنے کا جذبہ ہے۔ خدا فراموشی یہ جذبہ امت میں آ گیا۔ ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں ہمارے اس عمل سے، ہمارے اس کام سے اللہ اور اللہ کے نبی خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے۔ تو حضرت شیخ کے یہاں نکاح آیا، دو بیٹیاں، ایک بڑی کا اور ایک چھوٹی کا، درمیان والی کا۔ دلہے کون تھے؟ دلہے تھے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے دلہے تھے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ دلہنے کون ہے؟ حضرت شیخ کی بڑی بیٹی اور حضرت شیخ کی دوسری بیٹی۔ دیکھو یہ ہے نکاح ہمارے لیے نمونہ۔ دین عام ہو، دین کا جذبہ عام ہو تو ہر چیز میں دین عام ہونا چاہیے، تمام شعبوں میں دین پر عمل کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ رات کو مدرسے کا جلسہ ہونے والا تھا سہارنپور کا جامع مسجد میں، ابھی تک گھر والوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ گھر میں شادی ہونے والی ہے۔ حضرت شیخ نے دیکھا رات کو حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، حضرت رائے پوری آنے والے ہیں، تو اکابر کا اجتماع ہو جائے گا، اچھا موقع ہے کہ اس جلسے میں دونوں بیٹیوں کا نکاح ہو جائے۔ اور دونوں داماد تو سہارنپور میں پڑھتے تھے، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اور مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں سہارنپور میں پڑھتے تھے۔ دونوں کو حضرت شیخ نے بلایا اور بلا کر ایک عربی دو رومال تھے، وہ دو رومال دونوں بچوں کو دے دیے، دونوں دامادوں کو دے دیے، یہ رومال لو تم، یہ رومال لو تم، دونوں یہ پہن کر رات کو جلسے میں آ جانا، تمہارا نکاح ہونے والا ہے۔ دولہے صاحب کو تو آج ابھی پتہ ہی چلا عصر کے بعد کہ رات کو ہمارا نکاح ہونے والا ہے، اور ابھی دلہنوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ حضرت شیخ گھر پر گئے، گھر پر جا کر کہا آج رات کو ہم اپنی دونوں بیٹیوں کا، بڑی کا بھی اور دوسری والی کا بھی، رات کو جلسے میں نکاح کرنے والے ہیں۔ حضرت شیخ کی گھر والی نے کیا کہا؟ 2-4 دن پہلے کہتے تو ہم ان کے لیے نئے کپڑے سلا دیتے۔ دیکھو یہ حضرت شیخ کا جملہ، حضرت شیخ نے کہا کیا میری دونوں بیٹیاں ننگی پھر رہی ہے؟ ان کے بدن پر کپڑے نہیں ہیں؟ کیا ان کپڑوں کے ساتھ ان کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے؟ حضرت شیخ نے انہی کپڑوں پر ان کا نکاح کر دیا، کوئی نیا جوڑا نہیں خریدا گیا۔ آج ہم 9 جوڑی، 10 جوڑی، 15 جوڑی، 16 جوڑی، اور ایک ایک جوڑے پر کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ صرف ایک دن پہنتے ہیں اور اس کے بعد وہ پوری پیٹی کپڑوں سے بھری کی بھری رہ جاتی ہے، دوسری مرتبہ اس کے پہننے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ کتنا عام ہو گیا۔ کوئی نئے کپڑے نہیں خریدے گئے، شریعت نے منع نہیں کیا، نئے کپڑے خریدے گئے۔ اتنے سارے جوڑے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا کم جوڑوں پر ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا ہے؟ آج یہ چیزیں عام ہونے کی وجہ سے لوگ اپنی بیٹیوں کی پیٹیاں زکوٰۃ کے پیسوں سے بھر رہے ہیں۔ امت کی زکوٰۃ کہاں جا رہی ہے؟ ولیمے لوگ لون لے کے کر رہے ہیں، لوگوں سے سودی قرض لے رہے ہیں اور ولیمے کر رہے ہیں، اور لکھتے کارڈ پر ولیمہ مسنونہ۔
کہے گا ولیمہ مسنونہ، اس ولیمے پر تو اللہ کی بھی لعنت ہے۔ جو ولیمہ اپنی طاقت سے باہر کا ہو، اللہ نے جتنی طاقت دی ہے اس طاقت کے اعتبار سے ولیمہ، اتنے ساروں کو بلانا اور اتنوں کا اہتمام کرنا اور اس کے لیے لوگوں سے سوال کرنا کہ ولیمے کے لیے پیسے نہیں ہیں، آپ مجھے قرضہ دے دو، قرض کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ شریعت یہ سارے تکلفات نہیں بتاتی ہے، جتنی استطاعت اس استطاعت کے اعتبار سے ولیمہ کرنا۔ تو حضرت شیخ نے نکاح کر لیا، رخصتی بھی ہو گئی، عجیب فضائل آپ بیتی میں دونوں کے نکاح اور دونوں کے نکاح کی مستقل ایک سیرت بیان کی ہے، ایک تاریخ بیان کی، کیسا نکاح، کیسا ولیمہ، کیسی رخصتی۔ وہاں خاندان میں مشہور ہو گیا، حضرت شیخ نے تو ایسا نکاح کرا کے اپنی بھی ناک کٹا دی اور خاندان والوں کی بھی ناک کٹا دی۔ ایک آدمی جو حضرت شیخ سے محبت کرنے والا، وہ حضرت شیخ کے پاس آیا اور آ کر کہتا، حضرت خاندان میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ آپ نے ایسا نکاح کر کے اپنی بھی ناک کٹا دی اور خاندان والوں کی بھی ناک کٹا دی۔ حضرت شیخ نے کہا، اپنا ہاتھ لا اور میری ناک پر رکھ اور دیکھ میری ناک کٹی ہے کہ نہیں کٹی ہے۔ میری ناک تو صحیح سلامت ہے، دنیا والوں کی کٹی، خاندان والوں کی کٹی تو وہ جانے۔ کیسے نکاح ہوتے تھے؟ حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی گزرے، ان کو اللہ نے ایک بیٹی دی تھی، خوبصورت بھی، خوبصیرت بھی، حسن و جمال بھی، اور گھر کا کام کرنے کا سلیقہ بھی، اور گھر کو لے کر چلنے کا مزاج بھی، ساری خوبیاں اللہ نے اس بیٹی میں رکھی۔ مروان بن ملک یہ ان کے زمانے کا بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے اپنے بیٹے یعنی شہزادے کا پیغام اس لڑکی کے ساتھ بھیجا۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پیغام کو ٹھکرا دیا، ہم شہزادے سے نکاح نہیں کریں۔ حالانکہ لوگ مال دیکھتے ہیں، آج منگنی کرنے کی وجوہات بھی بدل گئی، لوگ مال دیکھ کر منگنیاں کر رہے ہیں، خوبصورتی دیکھ کر منگنیاں کر رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال کی وجہ سے، حسب و نسب کی وجہ سے، اسی طرح خوبصورتی کی وجہ سے، اگر یہ ساری چیزیں اور اس کے ساتھ دینداری ہے تو نور لگا لو، لیکن اگر دینداری نہیں ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سب کو سامنے مت رکھنا، دینداری کو سامنے رکھنا، اور دینداری کو سامنے رکھ کر دیندار سے نکاح کرنا۔ تو پیغام دیندار مرد کے ساتھ، مرد دیندار عورت کے ساتھ۔ تو ساروں سے ٹھکرا کر دیا، بادشاہ کا شہزادہ بیٹے کا پیغام آیا، ٹھکرا دیا۔ ایک مرتبہ ان کا شاگرد ان کے درس میں چند دنوں تک نہیں آیا اور لیٹ آیا۔ حضرت نے پوچھا، بھائی کیا بات ہے، کیوں بہت لیٹ آئے اور چند دنوں تک نہیں آئے؟ تو کہا، حضرت میری بیوی کا انتقال ہو گیا، میں ان کے کفن دفن میں، جنازے میں شریک تھا، جس کی وجہ سے کچھ دن لگ گئے اور مجھے آنے میں دیر لگ گئی۔ تو استاد کیا کہتا ہے؟ استاد اپنے آنے والے شاگرد سے کہتا ہے، کیا دوسرا نکاح کرو گے؟ تو شاگرد کیا کہتا ہے، مجھے کون لڑکی دے گا، میرا نکاح کہاں ہوگا، میں تو ایک غریب آدمی، اور دوسرا نکاح؟ پہلے صحابہ کے زمانے میں دوسرا نکاح کرنا عام تھا، عورتیں بیوہ ہو جاتی فوراً ان کے نکاح ہو جاتے تھے، شوہروں کی بیویوں کا انتقال ہو جاتا، شوہر فوراً دوسری بیوہ سے نکاح کر لیتا۔ آج یہ سنت بھی امت سے ختم ہو گئی۔ پھر بیچارہ بوڑھا بغیر بیوی کے کیسے دن رات کاٹتا ہے تو وہ بوڑھے کو پوچھو، اور وہ بوڑھی جو بغیر شوہر کے رات دن گزار رہی کیسے گزار رہی اس بوڑھی کو پوچھو، رونے کے دن آتے ہیں۔ تو حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میری بیٹی گھر میں موجود ہے، میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دیتا ہوں۔ شہزادے کا پیغام آیا، نکاح نہیں کیا، اپنا ایک شاگرد غریب ہے اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ اب نکاح کب کر رہے؟
یہ خریدوں وہ خریدوں اس کے بعد نکاح ہوگا، نہیں ابھی نکاح ہوگا۔ نکاح ہو گیا، رات کو اپنی بیٹی کو لے کر اپنے شاگرد کے گھر پہنچ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ کہا سعید۔ انہوں نے کہا کون سعید آیا ہوگا؟ تو کہا کون سعید؟ کہا سعید بن المسیب، یعنی استاد نے اپنا نام لیا۔ دروازہ کھولا تو دیکھا یہ تو بیوی اور اپنی بیٹی کو لے کر آ گئے۔ تو یوں کہا لو یہ تمہاری بیوی، تمہاری امانت تمہارے حوالے۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ایک رات بھی تمہاری بغیر بیوی کے نہیں گزرنی چاہیے۔ اس لیے آج ضرورت ہے اس بات کی کہ نکاح کو بہت سادہ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ نکاح یہ چند دنوں کی خوشی نہیں ہے، اس میں پائیداری ہو، ہمیشگی ہو۔ اس کے لیے سب سے پہلا کام محبت، گھروں میں محبت سے رہو۔ اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ کہ زبان درازی مت کرو۔ آج کیا سمجھا رہے مائیں سمجھا رہی گونگی مت رہنا۔ آج مائیں گھر توڑنا سمجھا رہی ہے، مائیں گھر بسانا نہیں سمجھا رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی بیٹی شکایت لے کر آئی شوہر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تمہاری ایک شکایت نہیں سنیں گے، جاؤ وہاں واپس اپنے گھر پر۔ گھر میں داخل بھی نہیں کیا، فوراً گھر سے واپس کیا اور کہا تمہارا شوہر کا گھر یہ تمہارا ہمیشہ کا گھر ہے۔ شادی ہونے کے بعد بیوی کا گھر، اصل گھر تو شوہر کا گھر ہے۔ اس کو اپنی زیادہ تر زندگی کے دن شوہر کے ساتھ گزارنے ہیں۔ اس لیے جس گھر میں وہ زیادہ رہنے والی ہے، ذمہ داری ہے بڑوں کی کہ اس کو گھر بسانا سکھائے۔ اگر کوئی ایسی شکایتیں کر رہی ہے تو اس پر صبر کرنا سکھائے، اس کی ہمتیں بندھائے کہ بیٹی یہ 2-4 دن کا معاملہ ہے، جہاں یہ بوڑھے ماں باپ آج ہے کل وہ چلے جائیں گے، پھر تو گھر تیرا ہی ہے، تھوڑی دن کا صبر کر لے۔ صبر سکھاؤ اور گھر بسانا سکھاؤ۔ تمہارے ذریعے سے گھر جڑنے چاہیے، تمہارے ذریعے سے گھر ٹوٹنے نہیں چاہیے۔ بہترین عورت وہ ہے جو اپنے ذریعے سے دوسروں کو گھروں میں جھوٹ پیدا کروائے۔ اور ہم ساس سے بھی گزارش کریں گے کہ ساس جس طرح اپنی بیوی اپنی بیٹیوں کو محبت دے رہی ہے، اپنے آنے والی بہوؤں کو بھی محبت دے۔ جتنی محبت دے گی محبت ملے گی۔ لکھا ہے عشق اور مشک، خوشبو، یہ 2 چیزیں کبھی چھپتی نہیں ہیں۔ خوشبو چاہے کتنی بند رکھی جائے وہ پھیل کر رہے گی، محبت جتنا بھی ہو وہ پھیل کر رہے گی۔ جتنی محبت دیں گے اتنی محبت ملے گی۔ اس لیے ایسا مت سمجھو کہ یہ ہمارا بیٹا شادی ہونے کے بعد بیوی کا ہو جائے گا، اس لیے بیوی کے پاس جلدی جانے مت دو، ہمارے پاس بیٹھا رہے، رات کے 12 ہمارے پاس بجائے اور اس کے بعد بیوی کے پاس جائے تاکہ بیوی اس کے کان نہ بھرے۔ یہ سب غلط سوچے ہیں، یہ سب بدگمانیاں ہیں، یہ سب گھروں کے توڑ پیدا کرنے والے اسباب ہیں۔ اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ شوہر کو جلدی سے بھیجو بیوی کے پاس تاکہ جو وقت اس کو بیوی کے پاس گزارنا چاہیے، شوہر بھی کیا کرتا ہے؟ راتیں دوستوں کو دیتا ہے۔ یہ راتیں دوستوں کو دینے کی نہیں ہے۔ اور بیوی کے لیے بھی حکم ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ بناؤ سنگار، صاف ستھری رہنا تاکہ شوہر دیکھے تو دل میں محبت پیدا ہو جائے۔ لیکن وہ سب زیب و زینت کے اسباب، لالی لگانا، پاؤڈر لگانا، لپسٹک لگانا، اور شادی کے موقع پر دلہنوں کو باقاعدہ سجایا جاتا ہے، ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وضو کر لو، یہ ہمارا بہترین زیور ہے۔ جتنی فضولیات ہے، لپسٹک، اب تو باقاعدہ بیوٹی پارلر کھل گئے، بیوٹی پارلر میں عورتوں کو دلہنوں کو سجایا جا رہا ہے، اور کتنے روپیے دلہن کو سجانے میں لگ رہے ہیں۔ مہندیاں لگتی ہیں، مہندیاں لگانے میں
دلہنوں کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، اور مہندی کہاں تک لگاتے پتہ نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہاتھ تک لگائیں گے کہ کوہنی تک لگائیں گے کہ بغل تک لگائیں گے، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ شریعت جو حدود بتلاتی ہے ان حدود میں رہ کر ہم زینت اختیار کریں، شریعت کے حدود کے باہر نہ جائے۔ یہ تو سب غیروں کا طریقہ ہے، یہ تو یہود اور جو ہے باطل فیشن پرستوں کا طریقہ ہے، اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور آخری بات کہ دیکھو، اگر اللہ نے 2 پیسے دیے تو جہاں دوسری بہو کے لانے کی باری آئے، پہلی بہو کو الگ کرو، ساری بہوؤں کو گھروں میں جمع کر کے مت رکھو، اور سارے بہوؤں پر مالکہ بن کے مت رہو۔ اللہ نے 2 پیسے دیے ہیں، یہ پیسے کس کام آئیں گے؟ گھر خریدو، اور اس کے بعد جہاں دوسری بہو آنے والی ہے پہلی بہو کو رخصت کرو، اس کو الگ کرو۔ آج طلاق جو کثرت سے ہو رہی ہے اس کی بہت ساری وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ ہمارے گھر کا ماجھیارہ ہے، ہمارے معاشرے کا ماجھیارہ۔ جب تک یہ ختم نہیں ہوگا تب تک طلاقیں نہیں رکے گی، چاہے کتنے پروگرام کر دو۔ دل ہے، آج سمجھایا، نرمی آئی، کل گھر میں گئے پھر آستی میں چڑھ جاتی ہے۔ ہر ایک اپنے وقار کے خلاف کوئی بات سنتا ہے، برداشت نہیں کرتا ہے۔ آسان طریقہ، اگر اللہ نے 2 پیسے دیے ہیں، جب وقت آئے ماجھیارہ ختم کرو، اس کو الگ کرو، وہ بھی سکون سے زندگی گزارے گا اور ہمارا بڑھاپا بھی سکون سے گزرے گا۔ جس سے آپ کا دل لگ رہا ہے اس کو اپنے ساتھ رکھو۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بڑا الگ ہو چھوٹا نہ ہو، آخر میں یہ رہے جس کے ساتھ آپ کا دل لگ رہا ہے، جس کے ساتھ طبیعت اور مزاج مل رہا ہے اس کو ساتھ رکھا، ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کیا تاکہ گھر کے سارے جھگڑے ختم ہو جائے اور شوہر کی فرمانبرداری کے ساتھ زندگی گزاری جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔